السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے ادریس علیہ السلام کی وحی کے بارے میں بات کی، جو کہ کہا جاتا ہے کہ بک آف اینوک میں بیان ہے، اور صرف وہ حصے چنے جو قرآن کی تعلیم سے ملتے ہیں۔ میں نے بک آف واچرز کے 2 چیپٹر جو بک آف اینوک کا پہلا حصہ ہیں ان پر بات کی اور بتایا کہ اس کا علم انسانیت کے ابتدائی عظیم واقعات پر روشنی ڈال سکتا ہے۔ ایک بڑی مثال نوح علیہ السلام کے طوفان کی ہے، جو ایک واقعہ تھا جس نے زمین پر زیادہ تر زندگی ختم کر دی، صرف انہیں چھوڑا جنہیں اللہ نے بچانا چاہا۔ اس بات کے بعد کئی لوگوں کے پاس یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو طوفان تھا یہ ایک چھوٹے سے علاقے میں تھا جہاں وہ لوگ رہتے تھے، اور قرآن اس چیز کو صاف نہیں کہتا کہ پوری زمین پہ آیا تھا یہ طوفان۔ لیکن قرآن میں نوح علیہ السلام کے طوفان کی کہانی کئی جگہ بیان ہے، خاص طور پر سورہ ہود اور سورۃ القمر میں۔ سورہ ہود کی آیت 40 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب ہمارا حکم آیا اور تندور سے پانی ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا، ہر قسم کے ایک جوڑا کشتی میں لے لو، اپنے گھر والوں کے ساتھ سوائے ان کے جن کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے، اور جو ایمان لائے انہیں بھی لے لو۔ اور ان کے ساتھ صرف چند لوگ ایمان لائے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ سے ایک خاص نشانی ملی۔ جب ایک خاص تندور سے پانی ابل پڑتا تو یہ طوفان کے شروع ہونے کا اشارہ تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہر قسم کا ایک جوڑا کشتی میں لائے۔ میرے لیے یہ آیت کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ طوفان پوری دنیا پر تھا، نہ کہ صرف ایک چھوٹی سی زمین پر۔ اس نے پوری زمین کو، پورے پلینٹ کو ڈھک لیا۔ اس کا مقصد تھا پوری تباہی۔ اگر نبی نوح نے ہر قسم کا جوڑا کشتی میں نہ لیا ہوتا تو کچھ نسلیں ایسی تھی جو ختم ہو جاتی۔ زندگی کو بچانے کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کا جوڑا کشتی میں لایا جائے تاکہ ہر قسم آگے جاری رہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 11 میں اللہ تعالیٰ طوفان کی شروعات کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو ہم نے آسمان کے دروازے بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے چشمے پھوٹنے دیے، تو دونوں طرح کا پانی ملا اور ایک مقرر واقعہ کے لیے جمع ہوا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھولنے کی بات کرتے ہیں، جس سے زمین پر بارش کا سیلاب آیا۔ کچھ اسکالرس اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے زمین سے اتنے چشمے پھوٹے کہ وہ زمین ہی نہیں رہی، بلکہ چشموں کا منظر ہو گئی۔ بارش اوپر سے اور چشمے نیچے سے ملے اور زمین پوری طرح ڈوب گئی۔ جب طوفان نے دنیا کو گھیر لیا تو سب کچھ تباہ ہو گیا سوائے نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے۔ سورۃ الصافات کی 77 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہیں، نوح نے ہمیں پکارا اور ہم کتنے اچھے جواب دینے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے دکھ سے بچایا اور اس کی نسل کو باقی رکھا۔ جب نوح اور ان کے ساتھیوں نے کشتی سے اتر کر دیکھا تو نوح نے اپنے بیٹوں میں زمین 3 حصوں میں تقسیم کی۔ شام کو درمیانی علاقہ دیا، جس میں یروشلم، نیل کے آس پاس کے علاقے، دجلہ، فرات اور دوسرے دریاؤں کے علاقے شامل تھے۔ حام کو نیل کے مغربی کنارے سے لے کر جہاں شامی ہوا چلتی تھی وہ سارا علاقہ دیا گیا۔ یافت کو پیشون سے لے کر جہاں پوربی ہوا چلتی تھی ادھر کا علاقہ دیا گیا۔ قتادہ سے روایت ہے کہ سارے انسان نبی نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے کہ سب انسان نوح کے فرزند ہیں۔ اللہ کے رحم سے نوح علیہ السلام اور ان کی نسل بچی اور انسانیت اور زندگی جاری رہی۔ اب ہم اپنے اصل ٹاپک پر آتے ہیں جو بک آف اینوک کا چیپٹر فالن اینجلز ہے۔ اب آپ کچھ عجیب کہانیاں سنیں گے، اور اس وجہ سے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں اس کتاب کے علم کو سپورٹ نہیں کر رہا،
یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ یہ چیپٹر اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب انسانیت کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں اتنی خوبصورت تھیں کہ فالن اینجلز کا دھیان ان پر گیا۔ ان لڑکیوں کے لیے فرشتے ناجائز خواہشات محسوس کرتے اور آپس میں بات کرتے، آؤ ہم ان انسانی لڑکیوں میں سے بیویاں چنیں اور ان سے اولاد پیدا کریں۔ ان کے لیڈر سمجازا نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے ڈر ہے کہ تم سب یہ کام نہ کرو اور میں اکیلا اس بڑے گناہ کا بوجھ اٹھاؤں گا۔ لیکن دوسرے فرشتے اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ اس کی فکر دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک سنگین قسم کھائی اور ایک دوسرے سے وعدہ کیا۔ ایک ساتھ مل کر انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اپنا پلان نہیں چھوڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ فرشتے اپنی قسم سے بندھے ایک زبردست وعدے کے ساتھ ایک ہوئے۔ کل 200 فالن اینجلز تھے اور یارت کے وقت میں وہ آسمان سے ماؤنٹ ہرمن کی چوٹی پر اترے۔ اس پہاڑ کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ ان کی قسم اور لعنت کا مقام بنا۔ فالن اینجلز جیسا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اور اس لیے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں یہ جن تھے، تو آگے میں انہیں جنوں کے نام سے ہی ایڈریس کرنا چاہوں گا۔ ان جنوں میں ان کے لیڈر تھے ہر ایک 10 کے گروہ کے سردار۔ کتاب میں ان لیڈروں کے نام دیے گئے ہیں۔ انہوں نے انسانی لڑکیوں میں بیویاں چنی۔ ہر جن نے ایک لڑکی اپنے لیے پسند کی، وہ ان کے ساتھ رہنے لگے، آسمان اور زمین کے درمیان حدود پار کر کے، اور اس طرح اپنے آپ کو ناپاک کیا۔ جنہوں نے اپنی انسانی بیویوں کو ناجائز علم سکھایا، جادو ٹونے اور جڑی بوٹیوں کے راز اور پودوں کے گن۔ اس علم سے انہوں نے وہ راز کھولے جو انسانیت سے چھپائے گئے تھے۔ یہ بات قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جائے وہ کرتے ہیں۔ فرشتے کبھی بھی اس طریقے کا کام نہیں کر سکتے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ عزت والے بندے ہیں، وہ اس سے پہلے نہیں بولتے اور اس کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ فرشتے اللہ کے پورے تابع دار ہیں، کبھی اپنی خواہش سے یا اس کے حکم کے خلاف نہیں کرتے۔ یہ جھوٹ اور افتراء ہے۔ یہ بے شک جن ہیں اگر اس بات میں کوئی سچائی ہے کہ انہوں نے تعلقات بنائے انسان کی عورتوں کے ساتھ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے ایسا کر سکتے ہیں اور ہاروت اور ماروت کی کہانی کا ذکر کرتے ہیں جو انسانیت کے امتحان کے لیے بھیجے گئے، لیکن یہ کہانی شک سے بھری ہے اور علماء نے اسے رد کیا ہے۔ ایک قصے کے مطابق فرشتے انسانوں کی نافرمانی سے حیران تھے، سوچتے تھے کہ اللہ کے ہاتھوں سے بنائے گئے لوگ جن کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا کیسے اتنے گنہگار ہو سکتے ہیں۔ فرشتوں نے انسانوں کی برائی کی۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ اگر وہ انسانی حالت میں ہوتے تو وہ بھی نافرمانی کرتے۔ فرشتوں نے کہا کہ اگر انہیں انسانی خواہشات دی جائیں تو بھی وہ انصاف سے فیصلے کریں گے۔ قصے کے مطابق اللہ نے ہاروت اور ماروت کو چنا، انہیں انسانی صفت دی اور بڑے گناہوں شراب، زنا، بت پرستی، قتل سے منع کیا۔ لیکن ہاروت اور ماروت انسانی فطرت کے ساتھ جب پہنچتے ہیں اس کے آگے ہار جاتے ہیں اور یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ نتیجے میں اللہ نے انہیں سزا دی اور وہ قیامت تک لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ ان سے جادو سیکھنے آئے اور وہ جادو کے استاد بنے، لیکن اسلامک علماء اس قصے کو بہت ہی جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں کوئی جگہ نہیں رکھتا، فرشتوں کی فطرت کے خلاف ہے۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جو بیبیلون میں امتحان کے لیے بھیجے گئے تاکہ لوگوں کو جادو کے خطروں کے بارے میں بتایا جائے۔ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے جو ان کے مشن کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی 102 نمبر آیت، انہوں نے شیطانوں کی بات کو فالو کیا جو سلیمان کے دور میں پڑھی گئی۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھایا
اور ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر بیبیلون میں اتارا گیا تھا، لیکن یہ فرشتے کسی کو نہیں سکھاتے جب تک یہ نہ کہیں ہم صرف ایک امتحان ہیں، اس جادو کو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ لیکن لوگ ان سے وہ سیکھتے جو مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا تھا، لیکن یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اللہ کی اجازت کے۔ اس آیت کے مطابق ہاروت اور ماروت نے لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ امتحان ہے اور جادو سیکھنا کفر ہے، تو یہ فرشتے کبھی بھی اس طریقے کا غلط کام نہیں کر سکتے جیسا بک آف اینوک کہتی ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق ان مخلوق نے جن لڑکیوں کو چنا ان سے بچے پیدا ہوئے، یہ بڑے ہو کر عظیم جسم کے نفلم بنے جو 3000 ہاتھ یعنی قریباً 1 میل لمبے تھے۔ یہ نفلم سب کچھ کھا گئے جو انسانوں نے پیدا کیا جب تک کچھ نہ بچا۔ جب انسانوں کے پاس کچھ نہ رہا تو نفلم نے انسانوں پر حملہ کیا اور انہیں کھا لیا۔ ان کے تشدد صرف انسانوں تک نہیں رکے، انہوں نے پرندوں جانوروں پر بھی حملہ کیا اور آپس میں ایک دوسرے کا خون پیا۔ ان کے ناجائز کام اتنے بڑھ گئے کہ زمین نے ان کی برائی کے خلاف آواز اٹھائی۔ عزازیل ان مخلوق میں سے ایک، اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا، تلواریں، چھریاں، ڈھالوں، ان تمام چیزوں کا طریقہ بتایا۔ اس نے زمین کے ایلیمنٹس اور ان سے کام لینے کا علم دیا۔ ہتھیاروں کے علاوہ اس نے زیورات، سجاوٹ، سرمے کا استعمال سکھایا جو آنکھوں کو خوبصورت بناتا تھا۔ اس علم اور اثر نے دنیا میں بے دینی پھیلائی، لوگ خواہشات میں ڈوب گئے، زنا کیا، نیک راستے سے بھٹک گئے اور ہر طرح سے بگڑ گئے۔ دوسرے لیڈروں نے بھی ناجائز علم سیکھا۔ سمجازا نے جادو اور جڑی بوٹی کے ٹوٹکے، ارمروس نے ان ٹوٹکوں کے توڑ کا طریقہ، براکیل نے ستاروں کا علم، کیبل نے ستاروں کی حرکت، ایزیکیل نے بادلوں کا علم، ایریل نے زمین کا نشانات، شمسیل نے سورج کے نشانات اور سیریل نے چاند کے راستے بتائے۔ جب زیادہ لوگ اس اثر کے تحت مرنے لگے تو ان کی چیخیں آسمان تک پہنچی، رحم اور نجات کے لیے گہار لگائی۔ پھر بڑے فرشتے مائیکل، یوریل، رفائل اور گیبریل، انہوں نے آسمان سے دیکھا کہ زمین پر تشدد اور بے نظامی پھیل رہی ہے، خون بہہ رہا ہے اور اتنا فتنہ ہر جگہ تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، زمین جو پہلے امن والی تھی اب گناہوں کے بوجھ سے چیخ رہی ہے اور نقصان اٹھانے والوں کی آواز آسمان کے دروازوں تک پہنچ رہی ہے۔ بے گناہ لوگ جو ناحق مارے گئے، ان کی روحیں آسمان کے پاکیزگی والوں سے گہار لگاتی ہے کہ ہمارا مقدمہ سب سے اونچے رب کے پاس لے جاؤ۔ فرشتوں نے اللہ کے سامنے ادب سے کہا، اے ربوں کے رب، خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ اور ہمیشہ کے حکمران، تیرے عرش عزت ہر نسل میں قائم ہے، تو نے سب کچھ بنایا، سب تیرے اختیار میں ہے، کچھ بھی تجھ سے چھپا نہیں، سب تیرے سامنے کھلا ہے۔ انہوں نے کہا، تو نے عزازیل کا کام دیکھے، اس نے ناجائز راستے سکھائے اور آسمانی راز ظاہر کیے جو انسانوں کے لیے نہیں تھے۔ سمجازا جسے تو نے اس کے ساتھیوں پر حکومت دی، اس نے انہیں گمراہ کیا، وہ انسانی لڑکیوں کے پاس گیا، ان کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو ناپاک کیا اور ناجائز علم ظاہر کیا۔ ان کے کام سے نفلم پیدا ہوئے اور اب زمین خون اور نا انصافی سے بھر گئی ہے۔ اب مرے ہوئے لوگوں کی روحیں آسمان کے دروازوں تک چیخ رہی ہیں، ان کی فریاد بند نہیں ہوتی، وہ انصاف مانگتے ہیں کیونکہ بے نظامی زمین پر حکومت کر رہی ہے۔ پھر اللہ جو سب سے اونچا پاکیزگی والا ہے اور عظیم ہے، اس نے بولا اور یوریل کو لامک کے بیٹے نوح کے پاس بھیجا کہ نوح کے پاس جاؤ اور میرے نام سے کہو کہ اپنے آپ کو چھپائے، اسے بتائے کہ آخر قریب ہے، پوری زمین تباہ ہو جائے گی، ایک سیلاب آنے والا ہے جو زمین پر
سب کچھ ختم کر دے گا۔ اسے حکم دو کہ وہ بچے اور اس کی نسل ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ اللہ نے رفائیل سے کہا، عزازیل کو ہاتھوں اور پاؤں سے باندھو اور اسے اندھیرے میں ڈال دو۔ دودائل کے صحرا میں ایک سوراخ بناؤ اور اسے وہاں ڈال دو۔ اس پر سخت اور کھردرے پتھر رکھو، اسے اندھیرے میں ڈھک دو اور اسے ہمیشہ وہاں رہنے دو۔ اس کا چہرہ چھپا دو تاکہ وہ روشنی نہ دیکھے۔ قیامت کے دن اسے آگ میں ڈالا جائے گا۔ زمین کو جو واچرز نے خراب کیا شفا دو اور اس کی شفا کا اعلان کرو تاکہ وہ اسے ٹھیک کریں، اور انسانوں کے بچے ان رازوں کی وجہ سے ختم نہ ہوں جو واچرز نے ظاہر کیے۔ اللہ نے گیبریل سے کہا، بدکار واچرز کے بچوں کے خلاف جاؤ، انسانوں میں سے واچرز کی اولاد کو ختم کرو، انہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑواؤ تاکہ وہ اپنی تباہی خود لائیں، کیونکہ ان کے دن چھوٹے ہوں گے اور انہیں لمبی عمر نہیں ملے گی۔ ان کے باپوں کے لیے کوئی بھی درخواست قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے باپ ہمیشہ جینے کی امید رکھتے ہیں۔ ہر ایک سوچتا ہے کہ وہ 500 سال جیے گا۔ پھر اللہ نے مائیکل سے کہا، جاؤ اور سمجازہ اور اس کے ساتھیوں کو باندھو جنہوں نے عورتوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو ناپاک کیا۔ جب ان کے بیٹے ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے اور اپنے پیاروں کی تباہی دیکھیں گے، انہیں 70 نسلوں کے لیے زمین کی وادیوں میں باندھ دو۔ وہ وہاں قیامت کے دن تک رہیں گے جب تک ان کی سزا پوری نہ ہو۔ اس دن انہیں آگ کے گڈھے میں ڈالا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ کے لیے اذیت اور قید میں رہیں گے۔ جو بھی سزا دیا گیا اور تباہ کیا گیا وہ ان کے ساتھ بندھا جائے گا تاکہ ساری نسلوں کا خاتمہ نہ ہو۔ واچرز کے بچوں اور بدکار روحیں ختم کی جائیں گی کیونکہ انہوں نے انسانیت پر ظلم کیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ زمین سے ہر غلط کام ختم کیا جائے، ہر برائی کا خاتمہ ہو، ایک نیا پودا نیک اور سچائی کا اگایا جائے جو سب کے لیے برکت بنے گا۔ اس وقت سارے نیک لوگ آنے والے فیصلے سے بچ جائیں گے اور ترقی کریں گے، پسندیدہ درخت لگائے جائیں گے، انگور کے باغ اگائے جائیں گے اور ڈھیر ساری شراب پیدا کریں گے۔ جو بیج بویا جائے گا وہ 1000 گنا پیدا کرے گا اور ہر زیتون کا نپا 10 نپا تیل دے گا۔ زمین ہر ظلم، ناانصافی، گناہ اور بے دینی سے پاک کی جائے گی۔ زمین پر ہونے والی ہر ناپاکی ختم کی جائے گی۔ انسانیت کا نیا دور پھر سے، انسانوں کے بچے نیک بنیں گے اور ہر قوم تعظیم اور تعریف کرے گی، اللہ کی عبادت کرے گی۔ کتاب آگے کہتی ہے کہ یہ واقعات ہونے سے پہلے اینوک چھپا لیے گئے اور انسانوں میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہیں، کہاں رہتے ہیں یا ان کا کیا ہوا۔ ان کی زندگی واچرز کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور ان کے دن پاکیزگی والوں کے ساتھ گزرے۔ اس دوران اینوک اپنے رب کی تعریف میں لگے ہوئے تھے۔ اچانک واچرز نے اینوک کو پکارا، اینوک نیک کتاب کے لکھاری، جاؤ اور آسمان کے واچرز کو جنہوں نے اپنا بلند مقام پاکیزگی والا ہمیشہ کا گھر چھوڑا اور عورتوں کے ساتھ ناپاک ہو کر انسانوں کی طرف بیویاں چنی، یہ بتائیں تم نے زمین پر بڑی تباہی مچائی، تمہیں نہ امن ملے گا نہ گناہوں کی معافی، تمہارے بچوں کا سکون تمہیں بھاری پڑے گا، تمہیں اپنے پیاروں کا قتل دیکھو گے، تمہاری فریاد ہمیشہ اٹھے گی لیکن رحم اور امن تمہیں نہیں ملے گا۔ اینوک نے عزازیل کے پاس جا کر کہا، تمہیں امن نہیں ملے گا، تجھ پر سخت فیصلہ ہوا ہے، تجھے زنجیروں میں باندھا جائے گا اور تجھے نہ صبر ملے گا نہ تیری درخواست قبول ہوگی، کیونکہ تو نے ناجائز راستہ سکھایا، بے دینی، ناانصافی اور گناہ کے کام انسانوں کو بتائے۔ اس پیغام کے بعد اینوک نے سارے واچرز کی طرف رخ کیا۔ وہ اس کے کلمات سے ڈر گئے اور کانپنے لگے۔ بے بسی میں انہوں نے مجھ سے گزارش کی کہ ان کے لیے ایک عرض لکھو۔
معافی مانگنے کے لیے اور ان کی درخواست رب کے سامنے پیش کرو۔ اس وقت سے وہ آسمان کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکے، نہ اس سے بات کر سکے، کیونکہ ان کے گناہوں نے انہیں سزا دی تھی۔ ان کی گزارش پر میں نے ایک عرضی لکھی، ان کی روحوں، ان کے الگ الگ کاموں اور معافی اور لمبی عمر کی درخواست کے بارے میں۔ دان کے علاقے میں ہرمون کے مغرب میں بیٹھ گیا۔ وہاں میں نے ان کی عرضی پڑھی اور مجھے ایک خواب میں منظر دکھایا گیا۔ میں نے سزا کا منظر دیکھا اور ایک حکم والی آواز نے مجھے واچرز کے ان کے گناہوں کے بارے میں وارن کرنے کے لیے کہا۔ تو واچرز کو ایک ساتھ پریشان حالات میں پایا۔ وہ لبنان اور سنزار کے درمیان بیٹھ کر رو رہے تھے۔ میں نے انہیں اپنے خواب کے سارے منظر بتائے اور نیک کام کی ضرورت اور آسمانی واچرز کو ان کے کام اور نتیجے کی وضاحت دی۔ یہ فرشتے تو نہیں تھے، زیادہ امکانات ہے کہ یہ جن تھے، لیکن ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ان مخلوق کے پاس کائنات کا ایسا علم تھا جو انسان سے بہت آگے تھا، جس میں انٹر گیلیکٹک اور انٹرسٹیلر سفر کے طریقے شامل تھے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ دوسری دنیا سے آئے مخلوق تھے جو اس وقت کے انسانوں سے بہت ترقی یافتہ تھے۔ انہیں ستاروں، کیمسٹری اور مختلف سائنس کا گہرا علم تھا جو انہیں قدرتی دنیا کو ایسے طریقے سے استعمال کرنے دیتا تھا جو معمولی انسان نہیں سمجھ سکتے۔ جب یہ زمین پر اترے تو ان کے کام سے عظیم جسم کے نفلم پیدا ہوئے جنہوں نے زمین پر تباہی مچائی۔ ان نفلم کی اولاد نے خون ریز اور افراتفری پھیلائی، انسانیت کے بنیاد کو خطرے میں ڈالا۔ جب یہ بڑھتا گیا تو انہوں نے اپنی نسل کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، پودوں اور پہاڑوں میں چھپ کر۔ ان کی موجودگی فتنہ اور اخلاقی تباہی کا سبب بنی۔ اللہ نے ایک بڑا واقعہ مقرر کیا، ایک بڑا طوفان۔ یہ سیلاب ایک ڈیوائن کلینلینس تھا، جس کا ذریعہ تھا جو زمین پر پھیلی گندگی کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ جہاں کہیں یہ برائی والے مخلوق چھپے ہوئے تھے، جہاں ان کی نسل نے پناہ لی، طوفان کا پانی انہیں ختم کرنے کے لیے آیا۔ اللہ نے زمین کو گناہگار مخلوق سے پاک کیا۔ شروعات سے ہی میں نے صاف کیا ہے کہ قرآن میرا بنیاد ہے اور میرا رہنما ہے۔ سب کچھ اس کے گرد گھومتا ہے، چاہے وہ سائنس ہو، بائبل ہو، تورا ہو یا پھر بک آف اینوک ہی کیوں نہ ہو۔ اگر قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے تو وہ سچ ہے، اگر اس کے خلاف ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ جن اور انسان ایک دوسرے سے اولاد پیدا کر سکتے ہیں، جو بک آف اینوک میں بیان نیفلم یعنی جائنٹس کی وضاحت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نظریہ ہے کہ یہ واچرز دوسرے سیارے کی مخلوق ہو، شاید انوناکی سے جڑے ہوئے۔ انوناکی جو پرانی میسوپوٹیمین کہانیوں کی مخلوق ہیں، واچرز سے بہت زیادہ ملتے ہیں۔ واچرز کی طرح انوناکی کو بھی آسمان سے اترنے والا اور بہت علم اور قدرت والا بتایا گیا ہے۔ واچرز کی صفت سے ملتے ہیں۔ کتاب میں بتایا گیا کہ واچرز کی سزا اللہ کے حکم کے مطابق تھی۔ اینوک نے یہ وحی میں دیکھا جب وہ سو رہے تھے۔ انہوں نے جو کہا وہ انسانی زبان سے تھا جو اللہ نے انسانوں سے بات کرنے اور دل سے سمجھنے کے لیے دیا تھا۔ جیسے کہ اللہ نے انسانوں کو حکمت کے کلمات سمجھنے کے لیے قوت دی، اسی طرح اس نے اینوک کو واچرز کو ڈانٹنے کا اختیار دیا۔ اینوک نے ان کی عرضیہ لکھی، لیکن وہی میں ظاہر ہوا کہ ان کی درخواست ہمیشہ کے لیے قبول نہیں ہوگی۔ فیصلہ ہو چکا تھا اور کوئی معافی نہیں ملے گی۔ دنیا کے سارے دنوں تک ان کی عرضیہ رد کی گئی۔ اس وقت سے وہ آسمان میں نہیں چڑھ سکیں گے۔ ایک حکم ہوا کہ انہیں زمین پر باندھا جائے گا اور وہ دنیا کے سارے دنوں تک، قیامت آنے تک بندھے رہیں گے۔ اس بندھنے سے پہلے واچرز اپنے پیارے بیٹوں کی تباہی دیکھیں گے۔ انہیں ان میں کوئی خوشی نہیں ملے گی کیونکہ وہ تلوار سے مارے جائیں گے ان کے سامنے ہی۔ ان کے بیٹوں کے لیے ان کی دعا بھی رد ہوگی اور ان کی اپنی بھی،
چاہے وہ کتنا بھی روئیں یا گزارش کریں، چاہے کتنی ہی کلمات لکھیں ہوں۔ وہی میں اینوک نے دیکھا کہ بادل انہیں بلا رہا ہے، کوہرے سے آواز آ رہی ہے، ستارے آسمان میں دوڑ رہے ہیں، بجلی تیزی سے چل رہی ہے، انہیں آگے بڑھنے کو کہتی ہے۔ ہوائیں انہیں پکڑ کر آسمان میں لے گئی۔ وہ آگے بڑھے جب تک ایک بلند دیوار کے پاس نہ پہنچے جو پوری طرح کرسٹل سے بنی تھی اور آگ کے شعلوں سے گھری تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ شعلوں میں قدم رکھتے ہوئے وہ ایک بڑے گھر کے پاس پہنچے جو کرسٹل سے بنا تھا۔ دیواریں کرسٹل کے فرش کی طرح چمکتی تھی اور بنیاد بھی کرسٹل تھی۔ اوپر چھت ستاروں کے راستے جیسی تھی، بجلی کے ساتھ، اور درمیان میں آگ والے چربم تھے۔ ان کا آسمان پانی جیسا تھا۔ اس گھر کی دیواریں آگ کے شعلوں سے گھری تھی۔ اس کے بڑے دروازے تیزی سے جل رہے تھے۔ جب وہ اندر گئے تو گھر آگ جیسا گرم اور برف جیسا ٹھنڈا لگا۔ اس میں زندگی کی کوئی خوشی نہیں تھی، صرف ایک بھاری ڈر جس سے وہ کانپنے لگے۔ اس ڈر سے مغلوب وہ چہرے کے بل گر پڑے۔ اس وقت ایک وہی ان کے سامنے کھلی ایک دوسرا گھر پہلے سے بھی عظیم نظر آیا۔ اس کا بڑا دروازہ کھلا تھا اور یہ پوری طرح آگ کے شعلوں سے بنا تھا۔ ہر طرح سے یہ دوسرا گھر پہلے سے بہترین اور شاندار تھا۔ اس کی شان اور وسعت بیان سے باہر تھی۔ فرش آگ کا تھا، اوپر بجلی چمکتی تھی ستاروں کے راستے کے ساتھ، اور چھت بھی آگ کے شعلوں سے جل رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایک شاندار تخت نظر آیا جو کرسٹل جیسا چمکتا تھا، اور اس کے نیچے کے پہیے سورج کی روشنی جیسے چمکتے تھے۔ اس کے گرد چیربیم کی وہی کھڑی تھی۔ تخت کے نیچے سے آگ کے شعلوں کی دھار بہہ رہی تھی، اتنی تیز کہ وہ دیکھ نہیں سکے۔ پھر رب کی آواز نے جواب دیا، ڈرو مت اینوک، نیک انسان اور نیک کتاب کے لکھنے والے، قریب آؤ اور میری آواز سنو۔ جاؤ اور آسمان کے واچرز کو جنہوں نے تمہیں ان کے لیے سفارش کے لیے بھیجا، کہو کہ تمہیں انسانوں کے لیے سفارش کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے لیے۔ تم نے بلند، پاکیزگی والا اور ہمیشہ کا آسمان کیوں چھوڑا؟ تم نے انسانی لڑکیوں سے بیویاں کیوں چنی؟ تم نے عورتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ناپاک کیوں کیا اور زمین کے بچوں جیسا کیا، نفلم جیسا بیٹا پیدا کیا؟ تم پاکیزگی والے، روحانی اور ہمیشہ جینے والے تھے، لیکن تم نے عورتوں کے خون سے اپنے آپ کو ناپاک کیا، جسم اور خون کے بچے پیدا کیے، اور انسانوں کی طرح جسم کی خواہش کی جو مرتے اور ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے انسانوں کو بیویاں دی تاکہ وہ بچے پیدا کریں اور زمین پر کوئی کمی نہ ہو۔ لیکن تم جو پہلے روحانی تھے، ہمیشہ جینے والے اور دنیا کی ساری نسلوں کے لیے امر، تمہارے لیے میں نے بیویاں مقرر نہیں کی، کیونکہ آسمان کی روحانی مخلوق کا گھر آسمان میں ہے۔ اب نفلم جو روح اور جسم سے پیدا ہوئے، انہیں زمین پر بری روح کہا جائے گا، ان کا گھر زمین پر ہوگا۔ بری روحیں ان کے جسموں سے اٹھیں گی کیونکہ وہ انسانوں سے پیدا ہوئے، اور واچرز ان کا ابتدائی اور اصل ہے۔ یہ زمین پر بری روحیں کہلائیں گی۔ یہ روحیں زمین پر تباہی مچاتی رہیں گی بنا فیصلے کے، جب تک بڑے خاتمے کا دن، آخری فیصلہ نہ آئے، جب یہ زمین ختم ہوگی۔ پھر فرشتے اینوک کو ایک جگہ لے گئے جہاں کی مخلوق آگ کے شعلوں جیسی تھی۔ جب وہ چاہتے تو انسانوں جیسے دکھتے تھے۔ وہ انہیں اندھیرے کی جگہ ایک پہاڑ کے پاس لے گئے جس کی چوٹی آسمان تک تھی۔ انہوں نے روشنی کے مقامات اور ستاروں کے خزانے دیکھے، بجلی اور گہرے گڈھے دیکھے۔ وہاں انہیں آگ کا تیر، تیروں کا جھولا، آگ کی تلوار اور سب بجلی دیکھی۔ انہوں نے انہیں آب حیات کے پانی کے پاس اور مغرب کی آگ کے پاس کا سفر کرایا جو ہر سورج کے ڈوبنے کو قبول کرتی تھی۔ وہ ایک آگ کے دریا کے پاس گئے جہاں آگ پانی کی طرح بہتی تھی اور مغرب کی بڑی سمندر میں گرتی تھی۔ انہوں نے بڑے دریا دیکھے اور سب سے بڑے اندھیرے کے پاس پہنچے
जहाँ कोई जिस्म नहीं चलता था। उन्होंने सर्दी के अंधेरे के पहाड़ और सारे गहरे पानी के चश्मे देखे। कैसे अल्लाह ने इनसे पूरी कायनात को सजाया, ज़मीन की मजबूत बुनियाद कायम की। उन्होंने ज़मीन के पथरीली बुनियाद, 4 हवाओं को देखा और जो आसमान का फलक उठाए हुए हैं। उन्होंने देखा कि हवाएं आसमान के गुंबद को कैसे फैलाती हैं, आसमान और ज़मीन के दरमियान अपना मकाम रखती हैं। उन्होंने ज़मीन पर हवाओं को देखा जो बादलों को उठाती हैं फरिश्तों के रास्ते में। अब इसके आगे बढ़ते हैं। किताब में पाकीज़गी वाले फरिश्तों के नाम बताए गए जो इंसानों पर नज़र रखते हैं, जिसमें यूरियल एक पाकीज़गी वाले फरिश्ते हैं, दुनिया और टार्टरस पर मुकर्रर है। कुरान में यूरियल का साफ जिक्र नहीं, लेकिन कुछ उसे मालिक या फिर जहन्नम पर मुकर्रर फरिश्ता कहते हैं। रफ़ाइल इस्लाम में इसराफील के नाम से जाने जाते हैं, वो फरिश्ता जो दुनिया के ख़त्म होने और क़यामत के ऐलान के लिए सूर फूंकते हैं। रागेल का इस्लामिक रिवायत में कोई सीधा जवाब नहीं। इस किताब में वो आसमानी रोशनियों की दुनिया पर बदला लेने वाले फरिश्ते हैं। माइकल इस्लाम में मिकाइल के नाम से एक बड़े फरिश्ते हैं जो जिस्मों और रूहों को रोज़ी देते हैं, बारिश और खुशहाली लाते हैं और नेक लोगों पर नज़र रखते हैं। सराक़ेल का भी इस्लामिक रिवायत में कोई ज़िक्र नहीं है। किताब में वो एक पाकीज़गी वाले फरिश्ते हैं जो गुनाह करने वाली रूहों पर मुकर्रर है। गैब्रियल इस्लाम में जिब्राइल सबसे अहम फरिश्ते हैं जो अंबिया को वही पहुंचाते हैं और जन्नत और डिवाइन मैसेज के मामला देखते हैं। फिर इनोक एक जगह पहुंचे जहां सब कुछ अफरा तफरी में था। उन्होंने कुछ डरावना देखा। ना ऊपर आसमान था, ना नीचे मजबूत ज़मीन, बल्कि एक पूरी अफरा तफरी और डरावनी जगह थी। उन्होंने आसमान के 7 सितारों को वहाँ बंधा हुआ देखा जो बड़े जलते पहाड़ों जैसे थे। उन्होंने पूछा, ये किस गुनाह के लिए बंधे हैं और क्यों इस जगह डाले गए हैं? यूरियल जो उनके साथ थे और उनके सरदार थे, उन्होंने कहा, इनोक आप क्यों पूछते हैं और सच्चाई के लिए क्यों बेचैन हैं? ये आसमान के सितारे हैं जिन्होंने रब के हुक्म के मुखालफत की। ये वॉचर्स का कैद खाना है जहाँ वो हमेशा के लिए कैद रहेंगे। फिर वो एक और जगह गए, एक सख्त पत्थर के पहाड़ के पास जिसमें 4 खोखली जगहें थीं, गहरी, चौड़ी और बहुत चिकनी। ये खोखले गहरे और अंधेरे थे। रफ़ाइल जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा, ये खोखली जगहें एक ख़ास मकसद के लिए बनाई गई हैं ताकि मरे हुए लोगों की रूहें यहाँ जमा हों। इंसानों के बच्चों की सारी रूहें इस जगह जमा होंगी जब तक उनका फैसले का दिन ना आए और मुकर्रर वक्त पूरा ना हो। उन्होंने एक मरे हुए इंसान को गुजारिश करते देखा। उसकी आवाज़ आसमान तक जा रही थी। इनोक ने रफ़ाइल से पूछा, ये रूह जो गुजारिश कर रही है किसकी है और किसकी आवाज़ आसमान तक जा रही है? रफ़ाइल ने कहा, यह हाबील की रूह है जिसे उसके भाई काबिल ने मारा। वो उसके ख़िलाफ़ गुजारिश करता है जब तक काबिल की नस्ल ज़मीन से ख़त्म ना हो और उसकी औलाद इंसानों में से मिट न जाए। उन्होंने खोखली जगहों के बारे में पूछा, ये एक दूसरे से क्यों अलग है? रफ़ाइल ने कहा, ये 3 हिस्से इसलिए बनाए गए हैं ताकि मरे हुए लोगों की रूहें अलग की जा सके। एक हिस्सा नेक लोगों की रूहों के लिए है, एक चमकता हुआ चश्मा। दूसरा हिस्सा गुनहगारों के लिए है जो मर गए और ज़मीन में दफन हुए लेकिन अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला नहीं देखा। यहाँ उनकी रूहें बड़े दुख में रहेंगी जब तक क़यामत का बड़ा दिन ना आए, जब सज़ा, अज़ियत और हमेशा का बदला होगा। उनकी रूहें यहाँ बंधी रहेंगी। तीसरा हिस्सा उन लोगों के लिए है जो इंसाफ के लिए गुजारिश करते हैं, अपनी तबाही के बारे में वही करते हैं जो गुनहगारों के दिनों में मारे गए। आखिरी हिस्सा उन इंसानों की रूहों के लिए है जो नेक नहीं थे बल्कि गुनहगार थे, जो पूरी तरह गुनाह में डूबे हुए थे। ये रूहें
دوسرے گنہگاروں کے ساتھ رہیں گی، لیکن قیامت کے دن انہیں مارا نہیں جائے گا، انہیں ان کی جگہ سے اٹھایا جائے گا۔ وہاں سے اینوک کو زمین کا ایک اور حصہ دکھایا گیا جہاں ایک پہاڑ کا سلسلہ دن رات آگ سے جلتا تھا۔ وہ اس پہاڑ کے پرے گئے اور 7 شاندار پہاڑ دیکھے، ہر ایک الگ اور خوبصورت۔ پتھر حیران کن تھے اور پہاڑ شاندار تھے۔ 3 پہاڑ مشرق میں ایک دوسرے پر تھے، 3 مغرب میں ایک دوسرے پر، اور گہرے کھڈوں سے الگ تھے، کوئی کھڈا دوسرے سے نہیں ملتا تھا۔ 7واں پہاڑ ان کے درمیان تھا، سب سے اونچا تخت جیسا خوشبودار درختوں سے گرا ہوا۔ ان درختوں میں ایک درخت تھا جو اینوک نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی خوشبو اس سے زیادہ تھی جو انہوں نے کبھی سونگھی۔ اس کا پتا، پھول اور لکڑی کبھی بھی مرجھایا نہیں، اور اس کا پھل خوبصورت تھا، کھجور کے درخت کا پھل جیسا۔ اینوک نے کہا، یہ درخت اتنا خوبصورت ہے، اس کی خوشبو میٹھی ہے، اس کے پتے اتنے خوبصورت ہیں اور اس کے پھول دیکھنے میں پیارے ہیں۔ مائیکل، ایک عزت والے فرشتے جو اینوک کو لے گئے تھے، انہوں نے جواب دیا، اینوک، آپ اس درخت کی خوشبو کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں اور اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں؟ اینوک نے کہا، میں ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، خاص طور پر اس درخت کے بارے میں۔ مائیکل نے کہا، یہ خوشبودار درخت کوئی انسان اسے قیامت کے بڑے دن تک نہیں چھو سکتا، جب اللہ سب کا بدلہ لے گا اور زمین اور زمانہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ درخت نیک اور پاکیزگی والوں کو دیا جائے گا، اس کا پھل چنے ہوئے لوگوں کے لیے کھانے کا ہوگا، اور یہ پاکیزگی والی جگہ رب کے پاس ہوگی، ہمیشہ کے بادشاہ کے پاس۔ اس دن نیک لوگ بڑی خوشی سے خوش ہوں گے، وہ پاکیزگی والی جگہ میں جائیں گے، درخت کی خوشبو ان کی ہڈیوں تک میں چلی جائے گی، انہیں لمبی عمر دے گی۔ یہ ہمیشہ کی زندگی کا درخت ہے۔ وہ آگے بڑھے اور ایک جگہ پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا کہ آسمان تھما ہوا تھا اور آسمان کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ستارے ان دروازوں سے نکلتے تھے، اور انہوں نے ہر دروازے کو گنا جہاں سے وہ آتے تھے۔ اینوک نے ان کے راستے، نام، وقت اور مقامات لکھے، جیسے یوریل، پاکیزگی والے فرشتے نے انہیں دکھایا۔ یوریل نے اینوک کو سب کچھ بتایا اور ان کے لیے لکھا، ستاروں کے نام، قانون اور گروہ شامل کیے۔ اینوک شمال میں گئے جہاں انہوں نے زمین کے آخر میں ایک بڑا اور شاندار ڈھانچہ دیکھا۔ وہاں انہوں نے آسمان کے 3 دروازے کھلتے دیکھے جن سے شمالی ہوائیں چلی، ٹھنڈ، برف، اوس، بارش لائی۔ ایک دروازے سے اچھی ہوائیں آئیں، جبکہ دوسرے سے تباہ کن ہوائیں۔ شمال سے اینوک مغرب میں گئے جہاں انہوں نے آسمان میں 3 اور دروازے دیکھے جو مشرق والے جیسے تھے۔ انہوں نے دروازے کھلتے دیکھے جن سے اوس، بارش اور ہوا آئی۔ واپس سے پھر وہ مشرق کی طرف گئے، وہاں انہوں نے چھوٹے دروازے دیکھے اور ستارے ان میں سے گزر رہے تھے۔ جب اینوک نے یہ سارے عجوبات دیکھے، انہوں نے رب کی عظمت کی تعریف کی، رب کے کام کی تعریف کی۔ اب ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آسمانی جسم جیسے ستارے اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے راستے سے بھٹک جائیں؟ اس جواب کے لیے ہمیں اسلام کی تعلیم کی طرف دیکھنا ہوگا۔ سورۃ الفاطر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر اس نے آسمان کی طرف رخ کیا جب وہ دھواں جیسا تھا، اور اس سے اور زمین سے کہا، چاہو یا نہ چاہو فرما برداری کرو۔ دونوں نے جواب دیا، ہم اپنی خوشی سے فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان اور زمین جواب دینے کے قابل ہے، اور نہ صرف جواب دیتے ہیں بلکہ اپنی خوشی سے دیتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ سیلیسٹیل باڈیز صرف بے جان چیزیں نہیں ہیں، ان میں ایک طریقے کا شعور ہے جو انہیں اللہ کے حکم کی فرما برداری کا اختیار دیتا ہے۔ یہ جو آسمان کے دروازے ہیں، یہ کیا ہیں؟
اب ہم سمجھتے ہیں کہ سورج اصل میں دروازوں سے نہیں گزرتا، بلکہ زمین کے جھکاؤ اور سورج کے گرد اس کے چکر، دن اور رات کی لمبائی، موسم اور سورج کے آسمان میں جگہوں کو بدلتا ہے۔ زمین سورج کے گرد دائرے میں چکر لگاتی ہے، لیکن دن اور رات کی لمبائی کا بدلنا زمین کے 23.5 ڈگری جھکاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو اس کے مختلف حصے مختلف مقدار میں روشنی پاتے ہیں۔ یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نارتھ یا ساؤتھ پول میں سے کیا سورج کی طرف جھکا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے جب سورج ڈوب رہا تھا تو کہا، کیا تمہیں پتہ ہے سورج کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر بتایا، وہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگتا ہے۔ ایک دن اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہاں واپس جاؤ، اور اس طرح وہ مغرب سے نکلے گا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ راز والے دروازے کہاں ہیں؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورج 7 آسمانوں کو کیسے گزارتا ہے تاکہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرے؟ سورۃ المعارج کی آیت 40 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں مشرق اور مغرب کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم میں یہ قدرت ہے۔ یہ دروازے وہ پورٹلز ہیں جن سے گزر کر انبیاء سفر کرتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے سورج کے اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی، تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو ملینز آف ایئرس میں ہوتی ہے اور شاید کچھ وقت بعد پھر سے ہونے والی ہے۔ سولر سسٹم پورا کا پورا موو کر رہا ہے اور ملکی وے گیلیکسی میں گھوم رہا ہے، اور ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پر سورج اس گیلیکسی کی گریوٹی کی وجہ سے اوپر ہوتا ہے اور ایک وقت نیچے ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات انشاءاللہ آگے کریں گے۔ السلام علیکم۔